السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ نیلم کا مقد کا پارٹ 7 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پورا دن وقفے سے برسات ہوتی رہی، یہاں تک کہ کالی چادر اوڑھے سورج کو دور دھکیلتا اندھیرا کرتا آسمان نظر آنے لگا۔ وہ سفید لمبے گھیردار فراک میں ملبوس اس کے پیچھے بھاگے جا رہی تھی، مگر وہ اس سے بھی تیز رفتار سے ہر رکاوٹ عبور کرتا، فتح کے جھنڈے لہراتا بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر پہاڑی پر، ہر وادی کو پھلانگتا، کوئی شے اسے روکنے کی جیسے طاقت نہ رکھتی ہو۔ وہ اپنا لباس تھامتی اس کے پیچھے تیز رفتار میں دوڑتی ناکام ہوتی جا رہی تھی، مگر ایک جنون تھا اسے پا لینے کا، اس کی رفتار کا مقابلہ کرنے کا، اس کے برابر آنے کا، تبھی تو وہ اس کی تقلید میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ گھنا جنگل، اونچے اونچے بلند ترین درخت، وہ ہانپنے لگی، گھٹنے پر ہاتھ رکھتی ٹھہر گئی، شاید ہمت جواب دے گئی تھی۔ تبھی اچانک اس کے سر پر کوئی روشنی پڑی، اس نے اوپر دیکھا، آنکھیں چندھیانے لگیں، پھر اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو اندھیرا ہی اندھیرا، سیاہ گھنے درختوں والا جنگل۔ بلیک بیئر، اس نے پشت کیے کھڑے ٹائیگر کو پکارا۔ اچانک اس میں سے پرچھائیاں نکلنے لگیں، ایک ایک کر کے وہ اس کے قد کاٹ کے حلیے اندھیرے میں آدھے گول دائرے کی شکل میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کوئی 5 تھے۔ ان 5 میں سے ایک دھیرے دھیرے چلتے آگے بڑھا، روشنی میں اس کا چہرہ صاف دکھنے لگا تھا۔ وہ ٹائیگر تھا۔ میں کیا کروں بلیک بیئر کہ تم راضی ہو جاؤ؟ وہ سراپا سوال بنی کھڑی تھی، آنکھوں میں آس کے دیے جلائے اس کے جواب کے منتظر۔ مار دو اسے، ٹائیگر نے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے اس کی پشت پر موجود ہیولے کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے اس کی ہتھیلی دیکھی جہاں سیاہ رنگ کا ریوالور پڑا تھا۔ وہ پلٹی، سفید بھورے بالوں سے بھرے مضبوط ہاتھوں میں سرخ رنگ کے کھلے گلابوں والی باسکٹ تھی، اور اس میں موجود ایک گلاب کے اندر پڑی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ پسٹل یا گلاب؟ مار دو اسے اگر تم مجھ تک آنا چاہتی ہو تو۔ جنگل کے گپ اندھیرے میں اس کی آواز اونچے درختوں سے ٹکراتی پلٹی تھی۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، گلاب تھامے وہ ہیولا بولا تھا۔ اس نے میکانیکی انداز میں ریوالور اس کی ہتھیلی سے اچک لیا۔ وہ پسٹل تان چکی تھی۔ اچانک ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر آ ٹھہرا، اس نے ہلکے سے گردن موڑی۔ بلیک بیئر؟ وہ مسکرائی۔ گولی نکل چکی تھی۔ ٹھا کی آواز پر درختوں کی ٹہنیوں پر اونگتے پرندے چڑچڑاہٹ پیدا کرتے اڑتے لگے۔ گلابوں کی ٹوکری گر چکی تھی۔ ایک اور ٹھا کی آواز، پورا جنگل گونج اٹھا۔ کانوں پر ہاتھ رکھے وہ چیختے ہوئے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا ہوا نیلم؟ نیلم؟ سائیکا نے روشنی کرتے پوچھا۔ سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا، جیسے نیلم پسینے میں نہائی ہوئی ہانپ رہی تھی۔ کیا ہوا گڑیا میری جان؟ سائیکا نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیتے دریافت کیا۔ کوئی خواب دیکھا ہے کیا؟ اس نے نیلم کے بال سنوارتے پوچھا۔ وہ سائیکا کے سینے میں سر چھپائے اس کے ساتھ چمٹ گئی، اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا گڑیا؟ خواب سے ڈر گئی ہو؟ وہ اس کے ساتھ لگائے پیار سے پوچھنے لگی۔ آپی ہم نے مار دیا اس کو، وہ ہم نے قتل۔ وہ بے ربط بولتی اس سے الگ ہوتی، اپنے ہاتھوں کو ایسے دیکھنے لگی جیسے ان پر خون لگا ہو۔ گڑیا تم ڈر گئی ہو، خواب میں تو جن بھوت آتے رہتے ہیں۔ چلو شاباش، پانی پیو اور آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کر سو جاؤ۔ سائیکا نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا، پھر چادر اس کے اوپر برابر کرتی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ نیلم نے آنکھیں موند لیں، اب وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر وہی الفاظ کان کا پردہ پھاڑنے لگے۔ یہ کون سی زبان تھی؟ یہ کیا لفظ تھے؟ کیا معنی تھے؟ وہ بے بسی سے سوچنے لگی۔ باقی کی پوری رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ قاتل گناہ کر کے زمانے میں رہ گئے، ایک ہمدے کے اشک بہانے میں رہ گئے۔ پتھروں کا جواب دے سکتے تھے ہم، مگر ہم دل کے آئینے کو بچانے میں رہ گئے۔ تقریباً مہینہ ہو گیا سر، ایگل اپنے کام مکمل ذمہ داری اور بغیر ہیرا پھیری کے کر رہا ہے، جبکہ چھوٹے صاحب نے ایک بار پیسہ چوری کا کہہ دیا اور دوسری بار پارٹی تک مال ہی نہیں پہنچایا۔ آخری چانس تھا چھوٹے صاحب کا، مگر پارٹی نے کہا ہے جو مال اس نے ڈیلیور کیا ہے اس میں ہیروئن نہیں بلکہ چینی کا پاؤڈر ہے۔ اب بتائیں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟
ڈیک نے اسٹڈی میں موجود منہاج ازداق سے کہا، جو اضطرابی انداز میں اوپر چیئر کو گھما رہا تھا۔ اس کی بات پر اپنے عمل کو ترک کیے اسٹڈی ٹیبل پر بازو ٹکا دیے۔ چھوٹے صاحب کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور کیا، ایمز نے سرد لہجے میں کہا، مگر وہ تو جانتا بھی نہیں ہے کہ مال میں یہ تبدیلی کس نے کی۔ ڈیک کو منہاج سے اتنی سخت سزا کی امید نہیں تھی۔ تم سے یہ کس نے کہا؟ چھوٹے صاحب نے، اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ کیا ثبوت ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے؟ ایم ایس نے کڑے تیوریوں سے گھوری دی۔ وہ شٹ اپ، دماغ خراب مت کرو میرا۔ شام میں چھوٹے صاحب کی زندگی کا چراغ بجھاتا ہوں میں۔ مجھے نفرت ہے دھوکے سے، فریب سے۔ وہ دانت پیس کر گویا ہوا، پھر اچانک چیئر سے اٹھا اور ایک زوردار مکہ میز پر موجود شیشے کی سطح پر رسید کیا۔ وہ لمحہ ہی کتنا مذاق اڑاتا ہنستا ہوا محسوس ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی آپ کو بے وقوف بنا گیا، دھوکہ دے گیا۔ منہاج ازداق فریب کھا گیا۔ نفرت، شدید نفرت ہے مجھے اس جملوں سے۔ وہ جنونی ہو چکا تھا۔ نفرت ہے مجھے دھوکہ دینے والوں سے، فریب کھانے والوں سے۔ مجھے نفرت ہے خود سے۔ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے ہر شے زمین بوس کیے جا رہا تھا۔ سارے شو پیس، پین، مارکرز، کتابیں، شیلف پر ہر چیز کو مار مار کر اپنے ہاتھ لہو لہان کر چکا تھا۔ آخر میں اس کو پانی سے بھرے شیشے کا گلاس نظر آیا۔ اسے دائیں ہاتھ میں پکڑ کر پورے زور سے توڑ دیا۔ شیشہ ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ کچھ قالین کے فرش پر گر گیا تو کچھ اس کے ہاتھ میں پیوست ہو گیا۔ گلاس میں موجود پانی بھی چھلک کر قالین پر بہہ گیا۔ ڈیک نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کئی بار ایم ایس کی یہ حالت دیکھ چکا تھا۔ یہ انسان تھا ہی نہیں، بھیڑیا، درندہ، کیا تھا یہ شخص؟ جیسے نہ خود سے محبت تھی نہ کسی اور سے، جسے بس دنیا تباہ کرنی تھی، جو دوسروں کی آہیں سننے کو خود بھی تڑپتا تھا، جو خود جل رہا تھا، دوسروں کو بھی جلا رہا تھا۔ میں بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال نہ جانے کیا بھی نہیں۔ ضد بن گئی تھی دونوں میں۔ نیلم رات دن چھت کے چکر کاٹتی، دیوار کے پار جھانکتی رہتی کہ شاید وہ دکھ جائے یا ایک جھلک، کوئی پرچھائی، مگر وہ تو گدھے کے سر پر سینگ کی مثال کے مصادق منظر سے مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ وہ خود انجان تھی کہ آخر ایسا کیا ہے اس میں کہ وہ اس کی طرف کھنچتی چلی جا رہی تھی۔ اسے خود بھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے پاپڑ نہیں بیلنے پڑے تھے۔ وہ ہمیشہ سراہی جاتی تھی، تعریف ہمیشہ اس کی ہوتی۔ حسن پرستی اس دور میں وہ کسی بھی محفل کی بغیر کسی تگدو کے جان بن جاتی۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے پسندیدگی ہوتی تھی، تو کبھی رشک، کبھی حسد ہوتا۔ مگر ٹائیگر، وہ بہت مختلف تھا۔ وہ اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ کم از کم اس کی 18 سالہ زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کے حسن کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، جس نے اس کی اونچی آواز پر اسے سنا دی تھی۔ وہ جو اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر راہ چلتے لوگوں کی ذرا سی بات پر ان کو جھاڑ دیتی تھی، اسے وہ کیسے چپ کر آ گیا تھا؟ شاید یہی وجہ تھی وہ اسے اپنے آگے جھکتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک عجیب سا احساس تفاخر اسے اندر بچپن سے سر اٹھا چکا تھا، اس کی وجہ صرف حسین ہونا تھی۔ آج وہ مرکت کا موازنہ اس سے کرنے لگی، اور کچھ نہیں تو اسے یہ خصوصیت ضرور نظر آئی تھی کہ وہ سخت دل تھا، ورنہ بارش کے موسم میں جو پیغام اس کی آنکھیں اسے دے رہی تھیں وہ کبھی انکار نہیں کرتا۔ کیسے وہ اسے نظر انداز کرتا چلا گیا تھا۔ دادو پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، میرے پیپر شروع ہونے والے ہیں، پڑھنے دیں مجھے۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ دادو نے اسے کھولنے کا کہا تو بلا وجہ ہی چڑھ گئی۔ گڑیا، دیکھنا ذرا کون ہے، میں آٹا گوندھ رہی ہوں، سائیکا کچن سے چلائی۔ ڈرائنگ روم میں نوٹس کھولے بیٹھی نیلم پیر پٹکتی دروازہ کھولنے چل دی۔ کون ہے؟ صبر نہیں ہے، توڑ دو دروازہ، جذباتی انسان۔ وہ تیز تیز بولتی بغیر پوچھے دروازہ کھول گئی۔ اوہ، کس کو جذباتی بول رہی ہے؟ ہم فیلنگ لیس۔ ٹائیگر کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر جہاں آنکھیں سیراب ہوئی تھیں وہیں شکوہ بھی زبان پر آ گیا۔ دادو سے بات کرنی تھی مجھے۔ وہ اس کی بات کو یکساں نظر انداز کر گیا۔ مجھ سے بات کر لیں، میں بھی دادو کی ہی پوتی ہوں۔ نیلم نے اس کا راستہ روک رکھا تھا اور ایک ہاتھ سے دروازے کو بھی تھام رکھا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے شوخ لہجے پر دانت پیسے۔ راستہ چھوڑیں، وہ چڑھ کر بولا۔ اگر نہ چھوڑیں تو؟ وہ چیلنج کرنے لگی۔
ڈارک گرے شرٹ اور براؤن جینس میں موجود ٹائیگر آگے بڑھا، یہاں تک کہ ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا دونوں میں۔ نیلم کی سانس رک گئی، دروازے کے پٹ پر گرفت ڈھیلے ہوئی، آنکھیں مقابل کی سحر زدہ شخصیت کی اسیر ہوتی فریز ہو چکی تھیں۔ مقابل کی سرد نگاہیں اس کے سبز کانچ میں گڑ گئیں۔ میں اپنے راستے صاف کرنا اچھے سے جانتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اندر جا چکا تھا۔ پل بھر کا کھیل تھا۔ وہ اپنی بے اختیاری پر جتنا شرمندہ ہوتی اتنا کم تھا۔ حصار ٹوٹ گیا۔ وہ بے بس کھڑی تھی۔ وہ ہار گئی۔ وہ فاتح ٹھہرا۔ ابھی تو جنگ شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ میدان میں بھی نہیں اتری تھی کہ پہلے ہی ہار گئی، مات کھا گئی۔ وہ اس کے مقابل آتے ہی جذبات کی اس نگری میں پہنچ جاتی جہاں عقل کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس کا دل اچانک بھر گیا۔ ہر چیز بے معنی لگنے لگی۔ بیزاریت طاری ہونے لگی۔ وہ بھاگتی ہوئی ڈرائنگ روم کے آگے سے گزرتی اوپر چلے گئی۔ بستر پر اوندھے منہ لیٹ کر جانے کیوں وہ افسردہ سی ہو گئی۔ مجھ کو سمجھایا نہ کرو کہ اب تو ہو چکی مجھ کو محبت، مشورہ ہوتی تو تم سے پوچھ کر کرتے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ سب گھبراہٹ، خوف اور دہشت کے مارے اس سے کچھ بولا نہ گیا۔ ایم ایس پلازا کے بیسمنٹ تہہ خانے میں موت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ دہشت تو اس جگہ کو دیکھ کر ہی طاری ہو جاتی تھی، اس پر میناج ازداق کا وہاں پر موجود ہونا، وہ بھی موت کی خبر کے ساتھ۔ ایسے میں تو بے موت بندہ مر جائے۔ میں نے تم سے صفائی مانگی؟ ایم ایس نے تیکھے تیور لیے کہا۔ چھوٹے صاحب سوجے منہ کے ساتھ بائیں کروٹ پر پڑا تھا۔ 2 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس پر بار بار پریشر سے پانی چھوڑ دیا جاتا۔ وہ تو حقیقی معنوں میں عقل و خرد سے بیگانہ ہو رہا تھا۔ ہاتھ جوڑے بے بس پڑا تھا، ٹانگیں مڑ چکی تھیں، پیر اکڑے پڑے تھے۔ اگر کوئی انسان اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ اس کی زبان تک باہر کو لٹکی ہوئی تھی۔ ایک سنہری مائل بلب کی روشنی میں لکڑی کی کرسی پر وہ یونانی دیوتا سا وجیہہ شخص اس کی بات پر بے اختیار مسکرانے لگا۔ اتنا ہی ڈرتا موت کا تو میری جان کیوں دھوکہ دیا مجھے، ہاں؟ وہ شیریں لہجے میں ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ڈنر کا مینیو پوچھ رہا ہو۔ پتہ ہے مجھے تمہیں کتنی نفرت ہے دھوکہ دینے والوں سے اور فریب کھانے والوں سے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے بے بس وجود سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گیا، پھر اس کے پاس ایک گھٹنا موڑ کر زمین پر ٹکایا اور دوسرا سرا کھڑے کیے بیٹھ گیا۔ چھوٹے صاحب کے منہ سے سسکاریاں نکل رہی تھیں، جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سوج کر باہر کو ابل رہی تھیں۔ دیکھو میں نے فریب کھایا تو اس کی سزا خود کو دے دی، اس نے سفید پٹی باندھا ہاتھ آگے کرتے کہا۔ اب تمہاری سزا کی باری۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا۔ اس نے پسٹل چھوٹے صاحب کے منہ میں گھسیڑ دی۔ اس کی آنکھیں التجا کر رہی تھیں، بہہ رہی تھیں۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے تھا، مگر مقابل انسان ہوتا تو رحم کرتا، اس کے پاس دل ہوتا تو احساس جاگتا، اس نے معاف کرنا سیکھا ہوتا تو معاف کرتا۔ وہ درندگی کی انتہاؤں کو چھو گیا۔ پورا میگزین چھوٹے صاحب کے منہ میں ہی خالی کر دینے کے بعد بھی جب اس کو سکون نہ آیا تو اس کا چہرہ اپنے مضبوط بوٹوں سے کچل دیا، سینے پر 2-3 بار اسی طرح بوٹ کی نوک ماری اور ایک زوردار ٹھوکر رسید کرتا اندھیرے میں گم ہو گیا۔ گڑیا کب سے بلا رہی ہیں دادو نیچے، کیوں نہیں آ رہی؟ سائیکا نے اس کے ہاتھ سے ریاضی کی کتاب جھپٹ کر ہلکی سی برہمی سے پوچھا۔ آپی ہمارے امتحان شروع ہونے والے ہیں، پلیز تنگ مت کریں، وہ بیزاری سے بولی۔ بہت بری بات ہے گڑیا، آہل ایمن اور عشا کو لے کر آیا ہے، تمہاری ہم عمر ہیں، جاؤ گپ شپ کرو، بھلا گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے؟ سائیکا نے اس کے نیٹ کا کالا دوپٹہ تھمایا جس کے کناروں پر بہت سے رنگوں کی ملی جلی لیس لگی تھی، اشارہ اس کے نیچے آنے کی طرف تھا۔ آپی، نیلم نے احتجاج کیا، مگر وہ اسے کلائی سے تھامے نیچے لے آئی۔ ماشاءاللہ، بھائی کو تو اب گاڑی بھی مل گئی ہے اور جلد ہی گھر بھی مل جائے گا۔ ریان بھائی کو بھی آہل بھائی نے کار لے کر دی ہے، مگر کرولا نہیں، عشا چہکتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اللہ ترقی دے برکت ڈالے۔ دادو نے پاس تخت پر بیٹھی عشا کو ساتھ لپیٹتے ماتھے پر بوسہ دیا۔ گڑیا آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ آہل جو ان کی باتوں پر پھیکے سے مسکرا رہا تھا، کالے رنگ کی شارٹ شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں بیزار سی کھڑی نیلم کو دیکھ کر جیسے کھل اٹھا تھا، ہونٹوں کی تراش میں مسکراہٹ مچلی تھی۔ ظاہر ہے
میرا گھر ہے، آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مجھے بیٹھنے کے لیے۔ اسے اس وقت خوش شکل آہل کی صورت دنیا کے تمام مردوں میں سب سے بری لگی تھی۔ ارے گڑیا، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ عائشہ اور ایمن کے سامنے اسے کچھ سبکی محسوس ہوئی، مگر پھر بھی بشاشت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، ہاں دادو اور سائقہ کے سامنے نیلم سے یہ عزت افزائی اس کی کئی بار ہو چکی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو بلا وجہ غصہ کروں گی، وہ تب کر بولی۔ حسن کی تو بات ہی نرالی تھی، اس کی یہ بدتمیزی بھی آہل کو ادا ہی لگی۔ گڑیا دیکھو، آہل بھائی نے مجھے اور ایمن کو گولڈ کے ٹاپس لے کر دیے ہیں، تمہارے لیے بھی لائے ہیں۔ عائشہ جو بچپن سے ہی نیلم سے امپریس تھی، جھٹ اس کا موڈ ٹھیک کرنے لگی۔ ہائے کتنے اچھے ہیں، کیا ضرورت تھی اس نکچڑی پر اتنے پیسے اڑانے کی؟ دادو عائشہ سے ٹاپس پکڑ کر دیکھتی ہوئی بولی۔ جا پہلے چائے بنا لا، بہن کب کی لگی ہے، مدد کر اس کی، بعد میں دیکھ لینا۔ دادو نے ٹاپس تخت پر پڑے اپنے ڈبے میں ڈال دیے۔ آہل اور باقی تینوں نے مسکراہٹ ضبط دی۔ نیلم نے تینوں کو گھورا اور باہر نکل گئی۔ کیسا لگا گفٹ؟ سائقہ نے چائے بناتی نیلم سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس نے دانت پیس کر بہن کو گھورا۔ اچھا، چائے نکال کر لے آؤ، میں سموسے لے کر جا رہی ہوں۔ سائقہ مسکراہٹ دباتی کچن سے نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی آہل نے دبے پیر کچن میں قدم رکھا۔ کالا سوٹ بھی کسی کسی پہ جچتا ہے، اور جس پر جچتا ہے واللہ کمال جچتا ہے۔ شعر پڑھنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ چند ثانیوں کو ہاتھ میں پکڑا پین لرز کر رہ گیا۔ آپ اندر جائیں، ہم چائے لا رہے ہیں۔ پورے جسم کا خون اب اس کے چہرے پر جھلکنے لگا۔ ہم تو آپ کی مدد کو آئے ہیں، آہل شریر لہجے میں کہتا چند قدم آگے بڑھا۔ آہل بھائی، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ جائیں، وہ ناگواری سے بولی۔ آپ تو جو رنگ پہننے لگتا ہے آپ کے لیے ہی بنا ہے۔ آہل پٹری سے اتر چکا تھا، ضبط کے باوجود بھی اس کی رنگت دمکنے لگی، وہ پرزل ہو رہی تھی اس کے فسوں خیز لہجے پر۔ نیلم چائے لے آؤ، نیلم چائے لے آ، دادی کی آواز پر آہل باہر نکل گیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ بدتمیز جاہل انسان، جتنی مرضی سناتے ہیں اسے، مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، نیلم نے کلس کر سوچا۔ وہ میٹرک کے بعد سے ہی آہل کی توجہ اپنی جانب محسوس کر چکی تھی۔ بات ہمیشہ چائے سے شروع ہوتی، اب تو نیلم کی عادت ہو گئی تھی، وہ جب بھی آتا اسی سے چائے بنوا کر پیتا۔ پھر نیلم کی کمزوریاں مثلاً چھپکلی، لال بیگ اور دیگر کیڑے مکوڑے لا کر اسے ڈراتا اور بے تکلف ہونے کی کوشش کرتا۔ دوسری جانب نیلم کے لیے آہل ایک عام سا انسان تھا۔ اس کی نظر میں آہل کے اندر کوئی بھی ایسی خصوصیت نہیں تھی جو اپنے ہمسفر، ہمدم اور ہمراہی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں مرد لفظ سے ہی ایک مضبوط اور طاقتور شہ کا خاکہ بننے لگتا تھا۔ مرد مطلب نڈر، بے خوف۔ آہل نے اسی سوچ کو سائقہ کے ذریعے جانتے ہوئے آرمی میں شمولیت کا سوچا، مگر وہاں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تبھی وہ پولیس میں بھرتی ہو گیا، لیکن وہ کمزور اور بزدل تھا اور اسے ایسے ہی رہنا تھا۔ عادت بدل جائے، فطرت نہیں بدلتی۔ سرسبز لان میں ہر طرف پھولوں کی کیاریاں بنی تھیں، ہوا کے دوش پر لہراتے پھول فضا میں خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ملازم کی رہنمائی میں وہ پلازا کے اندر داخل ہوا۔ نہ جانے کتنی منزلیں تھیں اس پلازا کی، نظر اٹھا کر دیکھنے پر اس کے گر جانے کا خوف آنے لگا۔ زیادہ تر دروازے کھڑکیوں پر شیشے کی سلائڈز لگی تھیں۔ راہداری کے بعد لفٹ سے وہ تیسری منزل پر پہنچے، جہاں کوریڈور سے گزرنے پر ایک کشادہ ڈرائنگ روم تھا۔ سامنے ہی مہناز ازداق ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے اور ایک ہاتھ گھٹنے پر ٹکائے انگلیوں کو ہلاتا کچھ گنگناتا رہا تھا۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید وہ خود بھی سن پاتا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کے ہر انداز سے مغروریت کا ثبوت ملتا تھا۔ پاس کھڑے ڈیک نے اس کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ویلکم، موسٹ ویلکم اے ایس پی آہل اسرار، ایم ایس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کار پسند آئی تمہیں؟ اس نے یوں دریافت کیا جیسے چھوٹے بھائی کو سالگرہ کا تحفہ دیا ہو۔ جی، آہل نے ادب سے کہا۔ دیٹس گڈ، کم اینڈ سٹ ہیئر۔ اس نے آہل کو اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری زیادہ تر ڈیلنگ بلوچستان میں موجود تاجروں سے ہوتی ہے، اور اس میں زیادہ تر سعودیہ کے ہیں۔ وہ مال سعودیہ تک کیسے لے کر جاتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں، مگر کراچی سے بلوچستان تک سارا اسلحہ کس طرح پہنچانا ہے یہ مسئلہ میرا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ایم ایس ہلکا سا آگے جھکتا ہوا بولا۔ جی، میں آپ کی ہر ممکن مدد کروں گا، آہل جلدی سے بولا۔ مہناز نے نفی میں سر ہلاتے انگلی سے بھی اشارہ کیا، پھر صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا بولا۔ ممکن ہی نہیں، ہر ناممکن بھی مدد کرنی ہوگی تمہیں۔ اس کا لہجہ سرد تھا، آہل کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی۔ ہائی وے ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو کیسے حل کرنا ہے تمہارا مسئلہ ہے۔ ڈیک تمہیں ٹرک دے دے گا۔
नंबर प्लेट्स लगी हैं इन पर। 3 ट्रक हैं, नंबर नोट कर लो। हाईवे से ये ट्रक बगैर किसी रुकावट के गुजर जाने चाहिए, बगैर चेकिंग करवाए। ओके। मनहाजन सवालिया बेलचक अंदाज था इसका। जी जी जी, आपका काम हो जाएगा। आहिल ने बामुश्किल तमाम जुमला मुकम्मल किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, एमएस मुस्कुराते हुए कहकर एक झटके से उठा और कोट का बटन बंद करता, एक हाथ पैंट की जेब में डालता, वहाँ से निकलता चला गया। इसके जाने के बाद डैक आहिल के साथ बैठ गया। मुलाजिम ट्रॉली धकेलता अंदर लाया। डैक ने जूस का एक गिलास आहिल को पकड़ाया और एक रेड वाइन का गिलास अपने लिए भरने लगा। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, कोई तरकीब ढूंढो ये काम करने की। इसका मुआवजा क्या होगा ये अंदाज़ा तो तुम्हें हो चुका होगा। डैक ने लफ्ज़ों का जाल बुनना शुरू किया। आहिल आहिस्ता आहिस्ता इस जाल में फंसने लगा था। क्लासरूम का दरवाज़ा बंद था, प्रोजेक्टर ऑन था और लाइट्स ऑफ। 40 साल एक शख्स जो टीचर मालूम होता था, वाइट बोर्ड पर मार्कर लेकर स्लाइड पर मौजूद पॉइंट्स को वाज़ेह कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ ने माहौल में खलल पैदा किया। वो रियाजी के उस्ताद थे। इनकी क्लास में मौजूद टीचर को जाने क्या कहा था कि वो हैरान होते इनके साथ ही चल पड़े। इतने हैरान कि वो क्लास को भी ऐसे ही छोड़ दिया। पूरे सेंटर में एक हलचल सी मच गई। तभी एक लड़की फूली सांस के साथ भागती हुई तीसरे डेस्क पर मौजूद नीलम के पास आई। वो नीलम, तुम यहाँ बैठी हो और बाहर तुम्हारे दोनों बॉयफ्रेंड्स आपस में लड़े पड़े हैं। आधी अकेडमी जमा हो गई है नीचे सड़क पर। एडमिनिस्टर के रोकने पर भी नहीं रुक रहे। अब तुम ही जाकर रोको इन्हें, तुम्हारे अलावा किसकी सुनेंगे। वो लड़की तेज़ तेज़ बोल रही थी। यूँ मालूम होता था जैसे गले में बुफर फिट कर रखे हों। क्लास में मौजूद लड़के लड़कियां हैरान शक्ल लिए नीलम को देखने लगे। सब लड़के अपनी नशिस्त छोड़कर नीचे तमाशा देखने जा पहुँचे, जबकि लड़कियां आपस में खुसर पुसर करने लगी। नीलम के हवास थोड़े ठिकाने पर पहुँचे तो वो जल्दी से उठी। हड़बड़ाहट में नोटबुक पेंसिल नीचे गिर गई, मगर वो सेकंड फ्लोर से चंद सातों में ही ग्राउंड फ्लोर तक पहुँच गई। गेट के सामने स्टूडेंट्स का हुजूम लगा था। एडमिनिस्टर सर ऐनुल हक भी वहीं खड़े थे। चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी तारी कर रही थी। रेंजर्स के आते ही दोनों लड़के जो गुत्तम गुत्ता हुए पड़े थे एकदम से अलग हो गए। अब इनके चेहरे से नीलम को नज़र आए वो दोनों इसके क्लास फेलोज़ थे। इनका क्लास के दौरान इसको घूरना, रास्ते में पीछा करना और 2-3 रॉन्ग नंबर्स नीलम को सब याद आने लगा, मगर ये सब वो पहले भी बर्दाश्त कर चुकी थी, इसीलिए इसने ज़्यादा तवज्जो ना दी और अब खुमियाजा भुगत रही थी। सर एन ने खा जाने वाली नज़रों से सीट के दरमियान में खड़ी नीलम को देखा और फिर रिसेप्शन पर मिसाइला के पास आए। मिसाइला, सेकेंड ईयर सेशन ए की नीलम अबरार के फादर का नंबर बताएं मुझे। पास खड़ी नीलम ने थूक निकला। सर, इसने कुछ कहना चाहा मगर उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। मिसाइला ने कंप्यूटर पर डेटा रिसर्च किया और नंबर बताने लगी। नीलम के आंसू बेख्तियार होने लगे। आते जाते स्टूडेंट्स की अक्सर एक्सरे करती नज़रों से इसे कोफ्त हो रही थी। जी अबरार साहब, क्या आप इस वक्त अपनी साहबजादी को अकेडमी से लेने आ सकते हैं? दूसरी जानिब से न जाने क्या कहा गया। सर एन ने कान से फ़ोन हटाते नीलम को देखा। आप ऑफ़िस में जाकर बैठें। तकरीबन 20 मिनट बाद अबरार साहब ऑफ़िस रूम में दाखिल हुए, जहां सिर्फ नीलम बैठी थी। इनके पीछे ही सर एन भी रूम में दाखिल हुए। पूरा किस्सा सुनाने के बाद वो नीलम को देखते कहने लगे, हमारे माशरे में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसका इल्म एक उस्ताद से ज़्यादा किसको होगा। आप लेक्चरर हैं, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हर जगह का माहौल जानते हैं। अपनी बेटी का गैर मामूली हुस्न देखकर आपको ये अंदाज़ा लगाने में देर तो नहीं लगी होगी कि इसका यूं बाहर निकलना आपको कितने मसाइल से दो चार करा सकता है। फिर भी आपने लापरवाही दिखाई। अब अगर मैं इन 2 स्टूडेंट्स को एकेडमी से निकालूंगा तो वजह पूरे मोहल्ले में इश्तिहार की तरह लग जाएगी। ऐसे में आपकी बेटी का नाम आएगा। अब बताएं, इस मसले का क्या हल निकाला जाए। अबरार साहब की कुशादा पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हुए, चेहरे से सुर्खी झलक रही थी। उन्होंने आतिशी रंग के स्कार्फ और ट्राउज़र के साथ दाहनी रंग की कमीज़ पहने, शेफून का दुपट्टा कंधे पर डाले अपनी बेतहाशा खूबसूरत बेटी को देखा। कितना मना किया था अम्मा ने कि मत दाखिला करा इसका अकेडमी में, मगर इन्हें बेटियों की तालीम दिलवाने का शौक़ था। अब ना जाने क्यों पछता रहे थे। नीलम कल से अकेडमी नहीं आएगी। आप इन दोनों लड़कों को मत निकालें और अगर हो सके तो इस बात को यहीं दबा दें। अबरार साहब ने इल्तिजाई लहजे में कहा।
मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आप बेफिक्र रहें, बात एकेडमी से बाहर नहीं जाएगी। सरैन की तसल्ली खोखली थी, ये तो वो खुद भी जानते थे। वो और अनस डब्बे उठा कर वैन में भर रहे थे जब इसने छोटी सी मेहरान से रोती हुई नीलम को निकलते और फिर अंदर गुम होते देखा। इसके पीछे ही अबरार साहब भी निकले थे। गेट खोलकर गाड़ी गैराज में खड़ी करने लगे। अस्सलाम वालेकुम। टाइगर अपना काम छोड़कर इनके पास चला आया। वालेकुम अस्सलाम। अबरार साहब मुरव्वतन मुस्कुराए। कोई परेशानी है अंकल? टाइगर के पूछने पर वो ठटके। नहीं बेटा, वो उसका कंधा थपथपाते बोले और फिर गाड़ी अंदर दाखिल करने लगे। टाइगर कुछ तजब्बुब का शिकार दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैं तो पहले ही कहती थी, मगर मेरी यहाँ सुनता कौन है। 18 की होने लगी है, रुखसत कर इसे। किसी दिन इसकी ये सूरत हमें रुस्वा करके ही छोड़ेगी। इसी दिन का डरता, इसी बदनामी जग हसाई से डरते थे। तुझे कहा करती थी कि कर दे हाँ इसकी ताई को। पहले की बात और थी। अब तो माशाल्लाह आहिल अच्छा कमा रहा है, गाड़ी ले ली है, प्लाट ले चुका है, घर भी बन जाएगा। बस बहुत सुन ली मैंने तेरी, अब और नहीं। बस मैं इसरार को कल ही हाँ कर रही हूँ। इसी इतवार मंगनी कर देंगे। दादू तो पूरी बात सुनने से पहले ही शुरू हो गई। नीलम सायका के साथ लगी हिचकियों से रो रही थी। अबरार साहब एक कुर्सी पर दोनों हाथ आपस में जोड़े परेशानी से बैठे थे। हाँ, हमने नहीं करनी कोई शादी वादी। नीलम रोने के दरमियान बोली। चुप कर तू और जा बन ठन कर। इसीलिए बोलती थी चादर लेकर निकला कर, मत जा अकेडमी। मगर नहीं, अब जो मैं कहूँगी वही तुम बात बेटी करोगे, और अगर इतनी बुरी लगती हूँ तो चली जाऊँगी अपने बड़े बेटे के घर। दादू तैश में आ चुकी थी। अम्मा आप तो ऐसा मत कहें। अबरार साहब मुल्तजाई अंदाज में गोया हुए। मुझसे आलिया, अहल की अम्मा और इसरार दोनों कह चुके हैं, मगर तब तुम्हें इनके माली हालात पर एतराज़ था। मगर अब जब वो एतराज़ ख़त्म हो चुका है तो हाँ करने में कोई कबाहत नहीं। दादू ने ठोस लहजा अपनाया। हम नहीं करेंगे आहिल भाई से शादी, और एकेडमी भी जाएंगे। हमारे पेपर्स होने वाले हैं, उसके बाद फाइनल्स हैं, और जब हमारी कोई गलती ही नहीं तो हम क्यों मुँह छुपाएं। अच्छी शक्ल सूरत का होना कोई गुनाह नहीं है जिसकी सज़ा आप लोग हमें दे रहे हैं। तंग आ चुके हैं हम। अगर हम खूबसूरत हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम कैद कर दिए जाएं? कोई हमारी शक्ल ना देखे। इससे अच्छा है तेज़ाब डाल दें हमारे चेहरे पर, इसकी खूबसूरती ख़त्म होगी, तभी हम खुली फ़िज़ा में सांस ले सकेंगे। वो बेदर्दी से आंसू पोंछती एक ही सांस में कह गई। फिर अपना बैग उठाया और अपने रूम में चल दी। रो रो कर इसकी आंखें सूज चुकी थीं, मगर इन सब्ज़ गहरी झील सी आंखों के सूजे किनारे भी बला के पुरकशिश लग रहे थे। उसे नफ़रत होने लगी अपने हसीन चेहरे से, जिसकी वजह से वो बचपन से रोक टोक का शिकार होती रही थी। वो नेशनल हाईवे की फुटेज देख रहा था। सामने ही स्टडी टेबल पर 2 नीले रंग की फाइल्स थीं, जिनमें नेशनल हाईवे कराची चमन N25 और कराची गवादर N10 की डिटेल्स थीं, और साथ ही इन हाईवेज़ पर मौजूद पुलिस ड्यूटीज़ की भी डिटेल्स थीं। वो इन मार्क्स से इनको स्टडी कर रहा था जब आलिया बेगम अंदर आई। चाय का मग हाथ में उठाए वो उसके पास ही चली आई थी। आहिल बेटा बस करो, 12 बज गए हैं और तुम हो के आराम करने का नाम ही नहीं ले रहे। शाबाश, बंद करो इसे, बाकी का काम कल कर लेना। नहीं अम्मी, अभी बहुत काम पड़ा है। आप बताएं, खैरियत से आई? इसने चाय का मग पकड़ते कहा। हाँ खैरियत है, और एक अच्छी खबर के साथ आई हूँ, वो मुस्कुराते हुए कहती बेड के किनारे पर टिक गई। आहिल लैपटॉप थोड़ा बैंड करके कुर्सी घुमाकर इनके सामने ही बैठ गया। कैसी खबर? चाय का सिप लेते पूछा। तुम्हारी दादू ने नीलम के लिए हाँ कर दी है, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। सच्ची? आहिल मग टेबल पर रखते उनका हाथ दबाते बोला। हाँ भाई, एकदम सच, और मना करने का जवाब ही नहीं था इनके पास। वो तो तुम्हारी मेहनत और लगन थी ने ख़त्म कर दिया, और क्या चाहिए उनको? वो आहिल के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरती बोली। फिर कब जा रहे हैं हम? वो बेसब्रा हुआ। कल ही चलते हैं, तुम्हारे पापा भी कल फारिग हैं, और नेक काम में देरी क्यों? उन्होंने इसकी थोड़ी पकड़ते प्यार से कहा। शुक्रिया अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। वो बच्चों की तरह इनके सीने से लग कर कह रहा था। जानता था कि इन्हें नीलम बहू के रूप में नहीं पसंद, मगर सिर्फ इसकी खातिर वो मान गई थी। आप ही हमें नहीं करनी आहिल भाई से शादी, हम बता रहे हैं, हम सबके सामने मना कर देंगे। फिर हमें मत कहिएगा कि हमने बाबा की इंसल्ट कराई है। वो सफ़ेद और गुलाबी रंग की घेरदार फ्रॉक को उठाकर दूर फेंक चुकी थी। साइका इसे तैयार होने का कहने आई थी। दादू का ख्याल था कि आज ही मंगनी की तारीख रख दें और ख़ानदान भर में बात फैला दें, ताकि जो बकिया रिश्तेदार उम्मीद लगा कर बैठे हैं सबको एक ही बार में जवाब मिल जाए।
گڑیا ضد نہ کرو، تیار ہو جاؤ، تایا لوگ آنے ہی والے ہوں گے، اور دیکھو ایسا کر کے تمہیں کیا ملے گا۔ دادو کی ضد سے تو آگاہ ہونا۔ سائیکا نے گھٹنوں میں سر دیے ہچکیوں سے روتی نیلم کے بال سہلائے۔ ہمیں کچھ نہیں سننا۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ کس جرم کی سزا دے رہی ہیں دادو ہمیں؟ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں، لیکچرر بننا چاہتے ہیں۔ تو منع کس نے کیا ہے تجھے؟ چلی جانا یونیورسٹی بھی، مگر شادی کے بعد اہل کی اجازت سے۔ نہ جانے دادو کب کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں دادو، ہمارا مذہب بھی لڑکی کی رضامندی کا حکم دیتا ہے۔ پھر آپ وہ جو چیخ کر بول رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو صاف کر رہی تھی۔ دادو کی اس سے بھی تیزدار آواز میں بات کاٹنے پر خاموش ہو گئی۔ مجھے مذہب دین مت سکھا، 5 نمازیں پڑھتے موت پڑتی ہے اور مجھے بتا رہی اسلام اور دین۔ اٹھ اور کپڑے بدل کر نیچے آ۔ اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو 12ویں کے امتحان بھی نہیں دینے دوں گی۔ ابھی صرف اکیڈمی چھڑوائی ہے، کالج نہیں۔ ان کی دھمکی پر نیلم صدمے سے چور ہو کر رہ گئی۔ ابرار صاحب بھی اب کی بار اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اہل کا رشتہ ان کی نظر میں ایک اچھا رشتہ تھا، پھر بھائی کی ناراضگی کا ڈر بھی تھا، اس لیے وہ خاموش تھے، بلکہ اگر خوش تھے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ چلے جی، آج کے لیے بس اتنی سی ایپیسوڈ۔ باقی کی ایپیسوڈ کے لیے تھوڑا سا انتظار کیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔